اچھا دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں نا بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں دل کو لگ جاتی ہیں، لیکن اس کو شفا کیسے حاصل کی جائے؟ کبھی حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، بغض کی بیماری، بہت ساری ان گنت بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو لگتی ہے. اس کی شفا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو انسانی دلوں کے لیے شفا ہے. آپ خود سوچیں، آپ خود غور کریں کہ میں نے اور آپ نے اتنی زندگیاں گزار لی، 30 سال 40 سال 50 سال ہم نے زندگی گزار لی، کبھی آپ نے کسی کو یہ بولتے ہوئے سنا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اپنی دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ نہیں سنا ہوگا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ درد ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ اور طرح طرح کی چیزیں پڑھ کر کے دم کر رہا ہے، پیر درد ہو رہے ہیں وہ دم کر رہا ہے، بیماری کمزوری جسم میں آ رہی ہے وہ پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر رہا ہے. قرآن مجید یقیناً جسموں کے لیے شفا ہے ہی، قرآن مجید سے جسموں کو شفا ملتی ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید سے دلوں کو بھی شفا ملتی ہے. آج ہم نے جسمانی شفا کی تو بہت فکر کری ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. کتنے عامل اسی لیے نا آج روڈوں پر گھومتے پھر رہے ہیں ہمارے بہت سارے عامل، ہاں، جن جادو کا علاج کرنے والے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے لوٹتے ہیں، لٹیرے بن چکے ہیں. یاد رکھیے انسان جسم کی تو شفا حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید سے، لیکن اس سے دلوں کی بھی شفا حاصل ہوتی ہے، اس سے انسانی دلوں کو بھی شفا ملتی ہے، لہذا ہم اس کی فکر نہیں کرتے. آپ خود سوچیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں قرآن مجید پڑھوں اور اس سے اپنے دل کی شفا حاصل کروں؟ میرا دل جو بیماریوں میں لت پت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے عبادات میں مزہ نہیں آ رہا، آج مجھے عبادت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے، ہاں، جہنم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قیامت کا منظر پڑھ رہا ہوں قرآن مجید میں، قیامت کا منظر اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، جہنم کی ہولناکیاں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، کتنی چیزیں میں قرآن میں سن رہا ہوں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ دل بیمار ہے. دل بیمار ہے، جب تک آپ اس کا علاج نہیں کرو گے، جب تک دل کو شفا ملے گی نہیں، تب تک کہ ہمارا دل ایمان اور عبادات میں لذت محسوس نہیں کرے گا. تو عزیز بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے نا کہ ہم اپنے دلوں کو شفا دیں. شفا کے لیے دیکھیے بیماری دل کو نا، اہل علم نے یہ بات لکھی ہے دل کے تعلق سے کہ دل کو 2 قسم کی بیماری لگتی ہے. ایک بیماری ہوتی ہے شبہات کی اور دوسری بیماری ہوتی ہے شہوات کی. کون سی بیماری؟ ایک شبہات کی اور ایک شہوات کی. شبہات کی بیماری یعنی یہ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک تو شیطان پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں شیطان نما، شیطان صفت جو انسان ہوتے ہیں نا وہ پیدا کرتے ہیں. آج دیکھیے سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں، نوجوان ساتھی ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام سے دور کرنے کے لیے کتنے سارے لوگ سوشل میڈیا پر محنت کر رہے ہیں. ہاں، ایکس مسلم فلاں یہ وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ہاں، دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیات اٹھا لیتے ہیں، نہ ان کو سمجھ میں آتی ہے نہ کچھ، بس یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے ایک مخالف دکھانا ہے ایک دوسرے کے، ہاں، کہ قرآن آیت میں جو ہے تضاد ہے یا احادیث میں آپس میں تضاد ہے، بس اس طرح کے شکوک پیدا کرنا انسان کے ذہن میں، یہ ان کا کام ہے. لہذا ان کو خود تو ایمان نصیب نہیں ہوا، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو ایمان نصیب ہوا ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے. تو ایک ہوتی ہے شبہات کی بیماری جو شیطان پیدا کرتا ہے، یا پھر جو ہے شیطان نما انسان پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کو ایمان سے ہاتھ دھلانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کی بیماری. شہوات کی بیماری جو انسان کے اندر جو خواہشات اللہ رب العالمین رکھے، اللہ نے کہا نا حب زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مرغوب چیزوں کو مزین کر دیا ہے. عورتوں کو مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح بچوں کو مزین کر دیا ہے، اسی طرح سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کو مزین کر دیا ہے. انسان پسند کرتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے. محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے ہر ایک کے اندر، لیکن وہ محبت اس وقت تک جائز ہے، صحیح ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے اوپر نہ آ جائے. اگر محبت شریعت کے نیچے ہے نا تو وہ جائز ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے شریعت ہمیں مال کمانے سے نہیں روکتی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے سے نہیں روکا، تجارت کرنے سے نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، دنیا میں اپنا حصہ یاد رکھو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ. ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ اللہ تو میری دنیا بھی اچھی بنا اور میری آخرت بھی اچھی بنا. لہذا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ مال کمانا برائی نہیں ہے، ہاں، اور مال سے محبت کرنا یہ برائی نہیں ہے. برائی یہ اس وقت ہو جاتی ہے جب کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت انسان کو
مال سے ہو جائے، ہاں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت انسان کو اپنے بیوی بچوں سے ہو جائے، یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت انسان اپنے بیوی بچے سے کرنے لگے، تو یہ خرابی ہے، تو یہ برائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ڈال رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے مرعوب چیزوں کی محبتیں میرے اور آپ کے دل میں ڈال رکھی ہے۔ لہذا ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ۔ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ شہوات کے فتنوں سے اگر آپ کو بچنا، شبہات کے فتنوں سے اگر آپ کو بچنا ہے، شبہات جو شبہ دل میں پیدا دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو ایسی چیز میں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور شہوات کے جو فتنے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ بات لوگوں نے بات کہی ہے، لیکن یاد رکھیے دونوں سے بچنے کے لیے علم اور تقوی کی دونوں کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان متقی نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، تب تک کہ وہ نہ تو شبہات کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، نہ ہی شہوات کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، اور جب تک اس کے اندر علم نہیں ہوگا تب تک کہ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ دل کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں انشاءاللہ زیادہ تر بات آپ کو عقل کے تعلق سے کروں گا، کیونکہ دیکھیے دونوں ہمارے اندر خرابی ہے۔ آج ہم بہت سارے مضامین کی فکر کرتے ہیں، بہت ساری مضامین پر تقریر سنتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے، آپ نے خود کبھی موبائل میں یہ لگا کر کے سنا ہے کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہے، کون سی بیماریاں؟ کبھی آپ نے اس پر خود سے، حالانکہ موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء نہیں بیان کر رہا، بہت سارے اہل علم نے بیان کیا ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے بہت سارے سلفی علماء کے دروس کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہے، ہاں دل کی کون سی بیماریاں انسان کو لگتی ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کی شفا کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت مجھے اور آپ کو کثرت سے کرنا چاہیے، تاکہ میرے اور آپ کے دل کو شفا ملے، میرے اور آپ کے دل کو شفا حاصل ہو۔ تو عزیز بھائیوں، یاد رکھو کہ دل کی شفا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔